اور پھر اگر کسی اور کتاب کو آپ پڑھنا چاہیں گے تو پھر یہاں پر کلک کریں گے تو پھر وہ کتاب یہاں سے یہاں پر وہ دوسری کتاب کھل جائے گی. واضح ہو گئی یہ بات. اور یہاں پر کتب المؤلف یعنی یہ جو علامہ ابن حمام ہیں ان کی کوئی اور کتاب بھی ہے کیا؟ تو اگر کسی مصنف کی اور کتابیں ہوں گی تو وہ بھی اس کے نیچے یہاں پر نمودار ہو جائیں گی. کسی بھی مصنف کی یعنی جو بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں گے سیکشن کی کتابیں بھی آ گئیں اور اس مصنف کی جو بقیہ کتابیں ہیں وہ بھی اس تفصیل میں آ گئی. اب ذرا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک آپشن ہے جس میں یہ لکھا ہے التشکیل اور یہ شد ہے اور شد کے اوپر زبر ہے. تو یہاں پر اگر ہم کلک کریں گے تو اس کے جو تشکیل ہے تشکیل یعنی زیر زبر پیش پورے یہ غائب ہو جائیں گے اور پھر واپس بھی آ جائیں گے. کلک کریں گے واپس آئیں گے اور دوسرے کلک سے وہ غائب ہو جائیں گے. اور ویسے بہتر تو یہی ہے کہ آپ زیر زبر پیش جو بھی تشکیل ہے اس کی رہنے دیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے کام کے اندر یہ التزام کیا ہو کہ ہم زیر زبر پیش وہاں پر نہیں لگائیں گے سارے. ہو سکتا ہے آپ کا کام اس ٹائپ کا ہو اور بعض لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں. بالکل ویسے ناپسند کرتے ہیں جیسے اردو میں ہے نا کہ اگر آپ اردو میں زیر زبر پیش سارے لگانا شروع کر دیں تو دیکھنے والا کہے گا پتہ نہیں کس جاہل کے لیے اس نے لکھا ہے ہمیں کیا ضرورت یعنی زیر زبر پیش سارے کے سارے لکھنے کی. تو ہم کہتے ہیں کہ یشکل ما یشکل کل ما یشکل و یشکل یعنی اس کے مختلف اس کے مقولے ہیں کہ جو آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے اس کی تشکیل کی جاتی ہے اس پہ زیر زبر لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اردو میں آپ بکری اور بکری کی بات ہوگی تو اب یہاں پر بکری میں ضرورت نہیں پڑے گی عموماً لیکن کہیں بکری کی بات ہوگی تو پھر آپ اس کو لگا دیں. اسی طریقے سے اور لفظ بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کتاب کا کارڈ بطاقۃ الکتاب یعنی اس مصنف کی اس کتاب کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں وہاں پر لکھ سکوں یہ کتاب کہاں طبع ہوئی اور اس کا ایڈیشن کون سا ہے اور اس کا مصنف کون ہے اور مصنف کا انتقال کب ہوا وہ جو پوری ڈیٹیل ہوتی ہے اور ہم لکھتے ہیں آخر میں حواشی میں اور مصادر اور مراجع میں تو وہ یہاں پر آ جائے گی. آپ اس کو کاپی کریں گے یہ اور کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں سے پھر ڈال دیں گے آپ ورڈ کی فائل میں. یہ دیکھیے گا یہ ہم نے یہاں پہ ڈال دی. اچھا یاد رہے کہ آپ جب کام کر رہے ہوں اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ بہت بڑے محقق بنیں اور انشاءاللہ ہوں گے. ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لکھ دیتے ہیں آخر میں مکتبہ شاملہ. تو مکتبہ شاملہ لکھنے کی ضرورت نہیں یہاں پر. اور بعض لوگ اس سے پھر چڑھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی کام وام تو کیا نہیں مکتبہ شاملہ پہ بیٹھ کے ہی کام کیا. تو مکتبہ شاملہ لکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ کتاب کہاں شائع ہوئی. یہاں پہ لکھا ہے شریکۃ مکتبہ و مطبع مصطفیٰ البابی الحلبی و اولادہ بمصر. بہت قدیم مکتبہ ہے یہ مصر میں. بہت ساری کتابیں چھپی یہاں پر. تو آپ ان کا حوالہ دیں گے کیونکہ زیر زبر پیش سارے کے سارا اس کے موافق ہے نا. یہ اس کے جو صفحات نمبر ہیں وہ سارے ویسے ہی ہیں. تو آپ کو مکتبہ شاملہ لکھنے کی کہیں ضرورت ہے ہی نہیں. تو اس کی جو بھی ترتیب آپ کی ہوگی چونکہ وہ بھی بہت ساری ترتیبیں ہیں کہ مصنف کا نام پہلے لکھیں گے یا پھر کتاب کا نام لکھیں گے اور کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا یہ آپ اپنی ترتیب سے اس کو پھر بنائیں گے. تو یہ آپ کی کتاب کی معلومات ہو گئی. اچھا یہاں پر یہ ہے کہ نسخ مع العزف آپ کاپی بھی کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر میں یہاں پر کاپی کروں گا یہ نسخ اس پہ کلک کروں گا اور پھر میں اگر جاؤں گا یہاں پر یہ اس کو میں اڑا دیتا ہوں. عبارت کے ساتھ کتاب کا نام بھی اور صفحہ نمبر خود بخود اس میں آ جائے گا. اچھا یہ جو کتاب کا نام اوپر ہے آپ آخر میں دیتے ہیں اس کا آپشن بھی ہے. آپ آگے چل کر نا اس کی سیٹنگ میں چاہیں تو آپ آخر میں لگا دیں اور اس کا یہ میں آپ کو اس کا بتا دوں آخر میں ہو سکتا ہے پھر ہمیں ٹائم نہ بھی ملے. یہاں پر ہم جاتے ہیں
یہ دیکھیے گا، یہ آخر میں لکھا ہے الخیارات آپشن یعنی سیٹنگ، اور سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر ہے النسخ والعزف، اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ کو عبارت پہلے ڈالنی ہے یہ یا بعد میں، کہاں اس کو ڈالنا ہے ہمیں۔ وضع العزف قبل النسخ یہ پہلے ہے، یہ میں نے ہٹا دیا تو یہ بعد میں چلا گیا، اور وضع العزف فی سطر مستقل، اور یہ لائن پہ آ گیا۔ ہو سکتا ہے آپ اسی لائن میں ڈالنا چاہیں، اب اگلی دفعہ جب کام کریں گے تو ویسے ہی ہوگا، یہ آپ کے مزاج پر ہے یا جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے یہ ویسے ہو جائے گا، اور اس میں آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی، کتاب کا نام بھی آ گیا اور اس کے ساتھ صفحہ نمبر بھی آ گیا۔ تو اس کو ہم موافق پہ کلک کرتے ہیں، تو یہ جو سب سے جو پہلی بات تھی، ہاں بس یہ ہے کہ اگر آپ اسی صفحے کے اندر کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے صفحہ بڑا ہو گیا یا پھر آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی اور آپ کو پتہ چلا کہ وہ چیز اسی صفحے میں ہے، تو آپ پھر اس کو یہاں پر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ جلد اور صفحہ نمبر ہے، اگر آپ کو یہ لگا کہ مجھے یہ جلد نہیں پڑھنی، مجھے تو 5ویں جلد پڑھنی ہے، تو آپ یہاں پر کلک کریں تو 5ویں جلد پہ چلے جائیں آپ، اور 5ویں جلد کے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے صفحہ نمبر مجھے معلوم ہے، میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، جلد اور صفحہ نمبر مجھے معلوم ہے اور اسی طبع کے ہیں، تو وہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہ صفحہ نمبر ہم اس کو جو دیں گے تو یہ وہی صفحہ نمبر ہمیں پھر کھول کے دے دے گا۔ یہ وہی صفحہ نمبر اس نے، مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا کہ 5ویں جلد کا صفحہ نمبر 100 پر فلاں چیز موجود ہے اور اس کا مکتبہ بھی یہی ہے، تو آپ فوراً یہاں پر آئیں، ادھر ادھر جانے کے بجائے آپ فوراً اس کو یہاں پہ تلاش کر لیں۔ لیکن دوسرا جو طریقہ ہے عبارت تلاش کرنے کا وہ تو ہے ہی، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو یہ جو سب سے پہلا آپشن تھا یہاں پر یہ مکمل ہوا، یعنی اگر آپ کوئی کتاب تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد قرآن کریم، اور قرآن کریم سے بھی پہلے میں یہاں پر آؤں گا، اور وہ اس لیے کہ آپ کو سرچ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور پھر وہاں پر قرآن کریم میں بھی چونکہ یہی چیزیں ہمیں سرچ کرنی ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر پھر ہمیں جو چیز سرچ کرنی ہے وہ کہاں کرنی ہے؟ ہمیں کتاب سرچ کرنی ہے، اس کتاب کے اندر ہمیں کوئی چیز تلاش کرنی ہے، یا پھر آپ کو پورا سیکشن اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنی ہے، یا پھر کسی مصنف کے کتابوں میں تلاش کرنی ہے، مصنف معلوم ہے اور اس کی ساری کتابوں کو سلیکٹ کرنا ہے، تو یہاں پر آئیں گے آپ، یا پھر آپ کو سن معلوم ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ فلاں سن سے لے کر فلاں سن تک جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ کو کوئی چیز تلاش کرنی ہے، تو یہ سارے آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کسی کتاب میں۔ تو جب ہم کوئی کتاب ہم اگر لکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں یہاں پر صحیح البخاری۔ اچھا، اب یہ ساری کتابیں وہ ہیں جہاں پر صحیح بخاری لکھا ہوا ہے، آپ ذرا دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری صحیح بخاری لکھا ہوا ہے۔ کیا ان ساری کتابوں میں آپ کو تلاش کرنی ہے کوئی چیز، یا صرف صحیح بخاری میں؟ تو اگر آپ کو صرف صحیح بخاری میں تلاش کرنی ہے تو یہاں پر میں کلک کروں گا اور یہ اس خانے میں کتاب کا نام آ گیا یہاں پر۔ اچھا، یہ ہمارے استاذ عمید کلیہ جامعہ دمشق ڈاکٹر مصطفیٰ ادیب البغا کی ہے، ان کا کام ہے اس کے اوپر، یعنی صحیح بخاری پر ترقیم بھی ان کی ہے، ان کی تعلیقات بھی ہیں، اور یہ مکتبہ سلطانیہ ہے، اور میرے خیال میں عبد الفؤاد باقی کی اس کے اوپر ان کا کام کیا، اور جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں پر آ گیا، میں جو بھی چیز سرچ کروں گا اس کا نام، اس کا جو نام ہے وہ یہاں نمودار ہو جائے گا۔ اگر آپ یہاں پر نام نمودار نہیں ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کچھ غلطی کر رہے ہیں آپ۔ اور میں جتنی کتابیں بڑھاتا جاؤں گا، آپ ذرا دیکھیے، مثال کے طور پر یہ میں نے ان کو سلیکٹ کیا، اور اختیار الکتب المحددہ، یعنی آپ جو کتابیں سلیکٹ کر چکے ہیں اس کا انتخاب کریں، اور میں نے جب یہاں پہ کلک کیا تو یہ ساری کتابیں یہاں پر آ گئیں۔ اور اب اگر اب ان ساری کتابوں میں تلاش کر سکتا ہوں جو بھی چیز تلاش کرنا چاہ رہا ہوں،
اور اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے ساری کتابوں نہیں چاہیے، مجھے صرف صحیح بخاری چاہیے، تو میں نے ان کو سلیکٹ کیا اور حذف الکتب المحددہ من القائمہ، لسٹ سے آپ کتابیں ڈیلیٹ کر دیں، یہ ساری چلے گئی یہاں سے، ابھی صرف صحیح بخاری ہے۔ میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہ رہا ہوں صحیح بخاری سے۔ اچھا، اگر میں صحیح بخاری سے تلاش کرنا چاہ رہا ہوں تو ہمارے پاس تلاش کرنے کے بہت سارے آپشن ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ ذرا اس طرف دیکھیے گا کہ متن میں تلاش کرنا ہے آپ کو، حاشیے میں بھی تلاش کرنا ہے آپ کو، اس کی تعلیقات میں بھی تلاش کرنا ہے، بعض دفعہ اس کی تعلیقات بھی ہوتی ہیں، یا پھر عناوین میں بھی تلاش کرنا ہے، یا عنوان کو ہٹا کے تلاش کرنا ہے، یا صرف عنوان کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہ سارے آپ کے پاس اختیارات موجود ہیں۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ متن میں اور حواشی اور عناوین میں تلاش کرتے ہیں، اور میں کوئی چیز یہاں پر لکھتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے الطیر، اور الطیر لکھنے کے بعد میں یا تو انٹر دبا دوں یا پھر یہاں پر میں کلک کروں گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے رزلٹ کی کیا صورت حال ہے۔ یہ اس کا رزلٹ آ گیا، صرف میں نے طائر لکھا ہے۔ اچھا، اب یہ باب ہے اور یہ صفحہ نمبر ہے، اور یہاں پر جز مطلب یہ 4 ہے، اور ٹوٹل جو نتیجے ہیں وہ ہیں 7۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر جو کام ہوا، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں کتنا اعلیٰ کام ہوا۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی المنبر فقال، یہ حدیث، اور اس کے جو راوی ہیں حدثنا محمد بن سنان حدثنا، تو یہ اس کے راوی ہیں، یہ اگرچہ یہ اس کے ابواب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں۔ سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ کیا پی ڈی ایف کی فائل دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ شک ہوا بالفرض یا نہیں بھی ہوا، آپ کو آپ کے ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ کتاب اوریجنل دیکھ کے آنا ہے، سافٹ ویئر سے کام نہیں چلے گا، تو آپ اوریجنل کتاب میں یہی حدیث دیکھنا چاہتے ہیں، یہی، تو ہم یہاں پر کلک کریں گے اور اس طرف یہ اسی حدیث کا وہی صفحہ کھلا ہے، کوئی جو مکتبہ ہے، اور یہ جو طبع ہے، ایڈیشن ہے، یہ ترکیہ کا ہے، تو یہ کھل گیا، اور یہاں پر آپ ذرا اس کو بڑا کر کے دیکھیں گے تو یہی حدیث یہاں پر موجود ہوگی، یعنی آپ نے وہ فائل بھی دیکھ لی، اوریجنل فائل بھی آپ نے دیکھ لی، اوریجنل یعنی فوٹو کاپی، جو آپ کہتے ہیں، جو سنتے رہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر خرد برد ہوئی یا کوئی تحریف ہوئی، تو اب وہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کی فوٹو کاپی آپ کے سامنے ہے، تو آپ اندازہ کریں کتنا بڑا کام ہے اس کا، اور کتنی کتابوں کا انہوں نے یہ ربط بنایا ہے، یعنی ہر لفظ کا بنایا ہے، جہاں پر آپ کلک کرتے ہیں وہ پورے کا پورا وہ صفحہ کھل جاتا ہے آپ کو۔ اچھا، اب اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، یہ میں نے پھر کلک کیا تو وہ چلا گیا، اور اگلی چیز کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر یہ لکھا ہے اس کی تخریج کرنی ہے حدیث کی، اس حدیث کو کتنے لوگوں نے کتنی کتابوں میں ذکر کیا، روایت کیا اسی حدیث کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی المنبر، وہ جو حدیث ہے، تو میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ حدیث کہاں پر ہے، یہ کتابیں ہیں، اور یہ آخر میں سنن نسائی ہے میرے خیال میں، یہ سنن نسائی، اور یہ کون سی ہے، صحیح مسلم میں یہی حدیث، اور یہ بھی صحیح مسلم میں، مطلب صحیح مسلم میں ہے، اور مسند ابو داؤد الطیالسی میں ہے، اور یہاں پر یہ الجامع، یہ ساری کتابیں ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو اس پہ کلک کریں، ہم کلک کر لیتے ہیں یہاں پر سنن نسائی میں کیا ہے، یہ حدیث یہ آ گئی، اور اب اس کی تخریج کی طرف اگر آپ جائیں، اس کے صفحہ نمبر کی طرف جائیں، اس کی کاپی کی طرف جائیں گے، آپ کو مطلب بہت جلدی ہے، بس آپ کو کلک کرنا ہے، وہاں پہ چیزیں کاپی ہو جائیں، صفحہ نمبر آ جائیں، کتاب کا نام آ جائے، پھر اس کے بعد اس کو ترتیب دیتے رہیں گے، تو یہ بھی آپ بڑے سیکنڈوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تخریج ہو گئی، یعنی ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، یہی حدیث۔
اچھا، اب ان کے بارے میں اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں ان کے ترجموں کے بارے میں، ان کے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں، بلکہ پہلے میں اس پہ آتا ہوں، اس کو میں نے ہٹا دیا ہے، اب یہاں پر آتے ہیں، یہ ہے ترجمہ مطلب تعارف، یہ ہے محمد ابن سنان، یہ ان کی شہرت ہے، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نسب ہے، اور ان کے شہر کا نام، اور وہ ثقہ ہیں کہ نہیں، یہ بھی پوری تفصیل آ گئی، یعنی ان کی یہ ملخص الجرح و تعدیل، ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا ہے، ابو حاتم رازی نے کیا کہا، اور ابن حبان نے ان کے بارے میں کیا کہا، ابن حجر نے کیا کہا، ابن قائی نے کیا کہا، الدارقطنی نے کیا کہا، الذہبی نے کیا کہا، ان کے بارے میں پوری، یحییٰ ابن معین نے ان کے بارے میں کیا کہا، وہ پوری تفصیل آ گئی۔ روا عن، انہوں نے کس کس سے روایت کی، یہ میں نے کلک کروں گا تو یہ وہ ساری حدیثیں آ گئیں کہ انہوں نے جن لوگوں سے، مطلب ان کے اساتذہ، پوری ایک لسٹ آ گئی ساری، اور رویہ عنہ، کہ ان سے روایت کی گئی جو مرویات ہیں، تو ان کے شاگردوں کا بھی آ گیا، اور ان کی مرویات کیا کیا ہیں وہ بھی آ گئیں، کہ باقی حدیثوں میں یہ محمد بن سنان لکھا ہے کہ باقی تفصیل کہ ان کی مرویات کون کون سی ہیں، ان کی حدیثیں کون کون سی ہیں، وہ بھی ساری تفصیل اس کے اندر آ گئی۔ ہمارے پاس کون تھے یہ جو راوی ہیں، میں یہ پھر دیکھتا ہوں، راوی صرف محمد ابن سنان نہیں، باقی لوگ بھی ہیں نا، تو باقی لوگوں کی طرف ہم جاتے ہیں، العدد اور الشریط، جی یہ سارے راوی ہیں حدیث کے، یہ ایک کے بارے میں ہم نے دیکھا، اب یہ دوسرے کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں جرح اور تعدیل، اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد اور ان کی مرویات ساری۔ اب ہلال پہ آ جائیں آپ، ان کے ملخص اور ان کے بارے میں جرح اور تعدیل اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد اور ان کی روایت کی گئی ساری حدیثیں، پھر اس پہ آ جائیں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور پھر یہ سب سے آخری وہاں، اور اس طرف حضرت یہ یہاں پر امام بخاری، تو ان کی بھی آ گئی، تو آپ اندازہ کریں ہر حدیث کے بارے میں کتنی تفصیل ہو گئی، ان کی مرویات کے بارے میں بھی۔ اور اس کی مزید تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو جی یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہم نے دیکھی۔ اچھا، اب پھر آتے ہیں واپس ہم سرچ کی طرف، ہم نے لکھا تھا الطائر، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ مجھے الطائر نہیں، مجھے صرف طائر چاہیے، الف لام کے بغیر، یا میں لکھوں ایسا لفظ جس میں الطائر بھی آ جائے اور طائر بھی آ جائے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی اضافت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، یعنی اس طرح کے لفظ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ تو اب کیا کرنا ہوگا، یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن ہے جس میں اسٹار لگا ہوگا اوپر، آپ شروع میں اسٹار لگا دیں گے، میں بلکہ اسٹار کا جو ہے یہ 8 پہ ہے، میں نے اسٹار لگا دیا، اور اب میں لکھ رہا ہوں طائر، اور اگر میں آخر میں بھی اسٹار لگا دوں گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طائر بھی آ جائے گا، طائران بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی اضافہ ہوگا تو وہ بھی آ جائے گا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں شاہد، آپ کہتے ہیں الشاہد بھی آ جائے اور الشاہدین بھی آ جائے اور الشاہدان بھی آ جائے، تو اب ہم اس کو پھر تلاش کرتے ہیں یہاں پر، اور اب دیکھیے گا، دیکھیں طائر بھی آئے گا، مطیرہ بھی آئے گا، اور کیا ہے، مطیر بھی آ گیا، والطائر بھی آیا ہے، یعنی یہ
یہ وہ اساطیر بھی آ گیا، وہ سارے لفظ آ گئے یا اسٹار لگانے سے. یعنی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، یہ پچھلے میں آیا تھا اور اس میں یہ آپشن ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک لکیر کا فقیر ہوتے ہیں نا، یہ تو آپ کو نہیں سمجھ رہے کہ الف لام کے بغیر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کو نہیں معلوم. تو اگر آپ یہ لگا دیں گے تو جو رزلٹ آپ کو نہیں مل رہا کسی وجہ سے، تو شاید آپ کو اس طریقے سے مل جائے. اس کے علاوہ ایک اور بات، اور وہ اسی کے اندر ہے، اس سے پہلے نہیں، اگرچہ ہم کمی اس کی محسوس کرتے تھے، اور بڑی کمال کی چیز ہے. اور وہ یہ ہے کہ ابھی ذرا دیکھیں، ہم اس کو سرچ کر رہے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے بحث صرفیون. بحث صرفیون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگ جن کو صرف پر زیادہ عبور نہیں، ان کو مادہ کا نہیں پتا. عام طور پر ہم چیز مادے سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر لغت میں ہم فعل ماضی لکھتے ہیں، مضارع لکھتے ہیں، کبھی اس کا مادہ لکھتے ہیں، مصدر لکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تمام الفاظ جو اس مادہ میں شریک ہیں وہ سارے آ جائیں. مجھے کام کرنا ہے، طائر پہ بھی کرنا ہے. میں لغوی بحث کر رہا ہوں طائر کی، کہ طائر ہے یستطیر، طارہ تفیل باب پہ آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. طیارہ ہو جائے گا، افعال پہ آئے گا، اطارہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے انفعال میں آتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں تفضیل کیا ہوگا اور اس میں اعلیٰ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ابھی ہم نے دیکھا اس میں. تو جو بھی آپ کے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں کہ کیا حدیث میں یہ بھی چیزیں آئیں کہ نہیں آئیں، اور کہاں پر آئیں، اور پوری ہمیں چاہیے، وہ لغت میں چاہیے، وہ تفسیر میں چاہیے، وہ قرآن میں چاہیے، وہ جہاں پر بھی چاہیے. تو جب ہم یہ کریں گے تو میں اسی طائر کو ہی رہنے دیتا ہوں، لیکن اس کو اب میں نے اسٹار ہٹا دیا ہے. ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ فطر بھی ہے، اور اب اس کا اگر فعل ہوگا تو وہ بھی ہوگا، اور فطرہ بھی ہے، اور الطور بھی ہے، اور افطرہ بھی ہے، اور فطر الصائم، افطرنا، فطرکم، مستطیر، سارے لفظ اس میں آ گئے. ہم فرض کر لیں ہم فرض کر لیں کہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر شاہد. یہ میں صرف صحیح بخاری میں تلاش کر رہا ہوں ابھی، اگرچہ ہم ساری چیزیں بھی کہیں بھی، اور اس لیے کہ ہمیں رزلٹ تھوڑا جلدی مل رہا ہے اس میں. اب ذرا دیکھیے کہ اس میں اشہد، شہادہ، شاہدہ، شہادہ، اور یہ سارے وہ لفظ کہ جو اس کے متعلق ہیں وہ آپ کو اس میں مل گئے. تشہد بھی مل گیا. یعنی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو بہت بہت آسان ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا. اچھا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تلاش کر رہا ہوں ان اللہ، اور وہ مجھے دے دیتا ہے ان اللہ بھی. میں تلاش کرتا ہوں نخبہ، اور وہ مجھے نخبہ بھی دے دیتا ہے ساتھ. میں مفعل تلاش کرتا ہوں، وہ مفعل بھی دے دیتا ہے ساتھ. تو کچھ ایسا کر لیں، ذہن میں بات آتی تھی یہ، اب وہ بھی ہو گیا اس میں. یہ جو ابھی جو آیا ہے نا، اب ذرا وہ کیسے کریں گے ہم. میں ذرا کتابیں اور سلیکٹ کر لیتا ہوں اس میں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ساری باتیں نہ بھی ہوں. یہ ساری کتابیں میں اس میں ڈال دیتا ہوں، یہ سلیکٹ جو کی ہوئی ہیں نا، یہ میں کچھ اور کتابیں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں. یہ کتابیں تاکہ ہمیں رزلٹ میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. اب میں ڈالتا ہوں، لکھتا ہوں، یہ پیش لگا رہا ہوں نون پر. میرے خیال میں شاید آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. نخبتن لکھا ہے میں نے، تو یہ نخبہ نہیں دے گا. اور اگر آپ کہیں تلاش کر رہے تھے کہ یہ نخبہ ہے یا نخبہ ہے، یہ ہے کیا، اور نخبہ ہے تو نخبہ کا کیا معنی ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ ہو نخبہ، اصل میں نخبہ ہی نہ ہو، اور کہیں کسی نے نخبہ استعمال کیا ہو تو مجھے وہ بھی پتہ چل جائے، اور اس کا معنی کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہوا، وہ بھی ہم کر لیں گے یہاں پر. تو میں نے اس کو، اچھا نخبتن ہے، حالت رفع میں ہے، لیکن آپ اس کو تلاش کر رہے تھے حالت نصبی میں، کہ بھائی حالت نصبی میں یہ مفعول بن رہا ہے کہ انا کیا اسم بن رہا ہے، کہ یہ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم لغت میں چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نخبتن تو ہے، یہ نخبتن بھی ہو نا، تو وہ بھی ہم زبر لگا دیں گے، پیش لگا دیں گے. لیکن ابھی میں نہیں لگا رہا ہوں، ابھی میں خالی نخبہ کو تلاش کر رہا ہوں. اچھا، ہم نے صرفی، کیونکہ بحث صرفی ہم نے کلک کیا ہوا تھا، اس کو ہٹایا نہیں تھا، اس لیے اس کا رزلٹ زیادہ ہو گیا.
اور وہ لفظ شاید اس میں ہوگا نہیں. یہ دیکھیے ہم اس کو ہٹا دیں گے کیونکہ ہم اب یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف اسی لفظ کے متعلق ہی ہمیں پتہ چلے. تو لا توجد نتائج پیش کے ساتھ یہاں پر نہیں، تو کسی نے پیش ڈالا نہیں ہوگا. اچھا یہ ہمیں کہاں ملے گا؟ میں آپ کو یہاں پر یہ سارا جو رزلٹ یہ چیزیں ہیں اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، آپ ذرا دیکھتے رہیے گا. ان کو ہٹا دیا تو میں اس کام کے لیے سلیکٹ کروں گا. یہ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کام کے لیے معاجم کی جو کتابیں ہیں نا لغت کی وہ بہت اچھی ہیں، وہ بہتر ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ دیکھیں یہ میں نے اختیار الاقسام المحددہ یہ ساری کتابیں پوری کی پوری، یہ کتنی کتابیں ہیں اس کے اندر؟ 128 کتابیں یہاں پر آ گئی. اب 128 جو معاجم کی کتابیں ہیں میں اس میں تلاش کر رہا ہوں. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نخبہ ہے کہ نہیں ہے. اچھا یہاں پر تو پیش ہے ہی نہیں، اور جہاں پر زبر ہوگی تو وہ یقیناً نہیں ہوگی. یہ نخبتن آ گیا اس میں، اور اس میں یہ بھی، اور یہ نخبتن. اچھا اس میں چاہتا ہوں کہ نخبتن کو تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اب اس میں نخبتن بھی آپ دیکھ لیں. یہ ہے نخبتن، کیا وہ بھی ہے؟ جی پیش ہم نے نہیں لگایا ایسے لگ رہا ہے. نہیں، بلکہ ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ مراعات الحمزہ جو ہے نا یہ یہاں پہ تشکیل ہے، یہ اس پہ ہمیں کلک کرنا ہے جو ہم نے نہیں کیا ہوا تھا. یہ دیکھیے یہ ہے مراعات و تشکیل، اس پہ ہمیں کلک کرنا تھا جو ہم نے نہیں کیا تھا. اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کو، اب نہیں آئے گا کچھ اور. یہ ہے اب ہم نے نخبہ تلاش کیا ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ نخبہ آ گیا. یہ نخبہ ہے. اب یہ یہاں پر نخبہ نہیں آئے گا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم تن اور تن کو خاص کر لیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا پھر، اور تن کو ہو جائے گا. آپ حالت جری پر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو نخبہ تن بھی ہو جائے گا پھر. تو یہ بات ہو گئی کہ ہم نے یہاں سلیکٹ کیا تھا مراعات و تشکیل. اچھا یہ مراعات الحمزہ جو ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انا، اب ہم نے زیر لگایا اور یہاں پر کلک کر دیا مراعات الحمزہ. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں آئے گا، دونوں آئے گا. اب میں تلاش کر رہا ہوں صرف انا کو. ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کی عبارت ہو انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے آپ انا کو نہ تلاش کرنا چاہتے ہوں. تو جو بھی بات ہوگی یہ دیکھیں آپ، اس میں صرف انا ہے اور انا نہیں ہے. اچھا اگر آپ اس میں انا لگا دیں گے تو پھر صرف انا ہوگا، لیکن آپ کو یہاں پر یہ چیک لگانا ہوگا اور چیک ہٹانا بھی ہوگا. اچھا اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ مثال کے طور پر علی اور اعلیٰ تلاش کر رہے ہیں علی نقطوں کے ساتھ، اور اعلیٰ جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، اعلیٰ حرف جر کے طور پر اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے آپشن موجود ہے یہاں پر. اسی میں یہ اور یہ خاص طور پر جو تا ہوتا ہے نا اس کا ہمیں مسئلہ لگتا ہے. مثال کے طور پر دارا باہو، اور وہ دربتن کو بھی دے دیتا ہے مقولہ، تو اس میں مقولہ ہو سکتا ہے نا، یہ مقول کے ساتھ ضمیر لگا دیا آپ نے، اور یہاں پر آپ تلاش کر رہے تھے تے کے ساتھ، تو اس کو آپ خاص کر لیں تو اس کے اندر یہ بھی چیزیں بھی خاص ہو جائیں گی کہ آپ کا یعنی فوراً آپ اس چیز تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ جہاں پر ایک اور بات ہے، اگرچہ آپ کو بہت زیادہ چونکہ اس کا ضرورت پڑے گی نہیں، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نمبر بیچ میں آ جاتا تھا نا، حاشیے کا نمبر، یہ بھی حاشیے بھی ہے نا، تو وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تھی. تو آپ نے تلاش کی اور آپ کو یقین ہے یہ موجود ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں دے رہا. تو اب آپ کیا کریں گے، یہاں پر چیک لگائیں گے، اور اس چیک کے ساتھ اگر نمبر ہے تو وہ تب بھی آپ کو دے دے گا، اور اگر آپ نمبر ہٹانا چاہتے ہیں تو نمبر ہٹا بھی سکتے ہیں. جو حواشی کے نمبر ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو سافٹ ویئر ہے نا، وہ چیزیں آپ کو ویسے دیتا ہے جیسے آپ لکھ کر دیتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو وہ بھی کر کے دے گا، یعنی تلاش کر کے دے گا، اور ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں اس کو. تو ایک انہوں نے یہاں پر بھی ایک چیک کے لیے جگہ بنائی ہے.
اچھا، اب یہ جو الگ الگ بنے ہوئے ہیں، ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ کو دونوں راوی چاہیے، عبارت بھی ہو سکتی ہے، ایک حدیث ہے، اس حدیث میں مثال کے طور پر آپ کو یہ لفظ بھی چاہیے انما الاعمال بالنیات ہجرتہ، یعنی بالنیات کی جگہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور حدیث آ جائے، مجھے ہجرتہ والی چاہیے، میں لکھ کے بتا دوں آپ کو، تو یہ آپ کو بالنیات اور نیچے ہم نے لکھ دیا ہجرتہ۔ اچھا، کوئی اور لفظ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بڑھا سکتے ہیں کہ یہ پانچوں لفظ ہونے چاہیے، یا پانچ میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، یا یہ پانچوں نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تینوں آپشن یہاں پر موجود ہیں، دیکھیں، واؤ یہ سارے ہو سکتے ہیں، آؤ ان پانچوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، اور لیسا ان پانچوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک صفحہ ایسا چاہتے ہیں کہ ان میں سے یہ لفظ اس صفحہ میں نہ ہو، آپ کو چیز تلاش کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا آپ کا۔ تو اب واؤ کے ساتھ ہم نے رکھا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ مرتب ہونی چاہیے، اس ترتیب سے آپ کو ایک حدیث چاہیے، اس میں پہلا لفظ یہ ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہونا چاہیے، اور ترتیب کے ساتھ اس کا تقارب بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ایک حدیث کے شروع میں ہے اور دوسرا دو لائنوں کے بعد ہے، تو اگر آپ کو تقارب چاہیے تو پھر آپ کو پوچھیں گے کہ وہ کتنے لفظ کا چاہیے، تقریباً 10 لفظ کا چاہیے تقارب، 2 کا چاہیے، 5 کا چاہیے، 10 کا چاہیے، وہ بھی آپ کو تلاش کر کے دے دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کتنا یہ اسی میں ہے، اس سے پہلے جو مکتبے سے جو شاملہ تھے ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں، بہت کمال کی چیز ہے۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ تو یہ ہم یہاں سے چیزیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں، جو بہت اہم بات ہے آپ کے لیے کہ یہ میں آپ کو پھر بتاؤں یہاں سے کہ اگر کوئی کتاب ہمیں چاہیے تو وہ یہاں پر کلک کریں گے اور پھر اس کو سلیکٹ کرنا نہیں بھولیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جب تک اس کو چیک نہیں لگائیں گے نہیں جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے سلیکٹ کیا لیکن چیک نہیں لگایا، یہ چیک لگایا تو یہاں پر آ گئی، تو جب تک وہاں نہیں جائے گی ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ساری کتابیں چاہیے تو اس طریقے سے آپ یہ ساری کی ساری چلی جائیں گی، اور وہاں پہ میں نے کنٹرول اے دبا کر ان سب کو یہاں سے ہٹا بھی دیا ہے، جو سب سے بنیادی بات ہے۔ تو یہ ہے تصنیف۔ آپ کو منطق کی ساری کتابیں، یہ دیکھیں یہ پوری کتابیں منطق کی آ گئی۔ آپ کو ساتھ فقہ کی کتابیں بھی چاہیے تو یہ فقہ العام آ گئی، یعنی جو جرنل فقہ ہے، جو ہمارے فقہ الحنفی اور چاروں کے علاوہ کا ہے۔ اور تاریخ کی کتابیں ہیں تو آپ یہاں پر یہ سلیکٹ ہو گئی اور یہاں پر بھی آ گئی۔ لیکن اگر آپ ساری نہیں کرنا چاہتے، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ کلک نہیں کریں گے اور یہاں پہ ہم سلیکٹ کر لیں گے یہاں سے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں مؤلفون کی طرف، یہ مصنف۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تلاش کر رہے ہیں امام سیوطی کی کتابیں، تو امام سیوطی کی وفات ہے 880 میں، اور ان کی نہیں، یہ دوسرے سیوطی ہیں، جلال الدین سیوطی کی وفات ہے 911 میں، اور ان کی جو کتاب شاملہ میں ہیں وہ ہیں 102۔ 102 آپ کو ساری کتابوں میں چیز تلاش کرنی ہے تو ہم یہاں پر کلک کریں گے، اختیار المؤلفین المحددین، یہ ساری کتابیں یہاں پر آ گئیں۔ اور یہ میں اس کو ایک دفعہ ہٹا دوں یہاں سے، یہ والی، یہ امام جلال الدین سیوطی کی ساری کتابیں آ گئی، میں ان کے اندر چیز تلاش کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں امام جلال الدین سیوطی کی ساری کتابوں میں تلاش نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تو کچھ میں تلاش کرنا چاہتا ہوں، وہ کچھ آپ یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، یوں یہ دیکھیں میں اس کو چیک لگا رہا ہوں، اور وہ جو کچھ ہیں آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہاں پر کلک کرنا پڑے گا اور یہ یہاں پہ چلی جائیں گی۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا مجھے، یا میں شاید جلدی میں کر رہا ہوں اور آپ لوگ شاید، اچھا اس کو ہم یہاں پہ کلک کر کے اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں، یہ یوں، اور سب کو بھی ہٹا سکتے ہیں، یہ میں نے ساری ہٹا دی یہاں سے۔ تو اب میں جب تلاش کروں گا یہاں پر میں نے کلک کر لیا، اور اس کے بعد
اب میں تلاش کر رہا ہوں کوئی چیز، تو یہ دیکھتا ہوں، یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں آتی ہیں۔ یہ ہجرت ہو امام سیوطی کی کون کون سی کتابوں میں، یہ ساری کتابیں ہیں امام سیوطی کی، اور یہ ٹوٹل جو رزلٹ آ گئے وہ ہیں 90، اور کون سی قسمیں ہیں یہ بھی لکھا ہے۔ تفسیر کی 1، علوم القرآن، کتب السنہ کی 43، یہ بھی پورے کا پورا رزلٹ لکھا ہوا ہے امام سیوطی کی کتابیں، جہاں پر آپ نے جو یہ عبارت جہاں پر ہے۔ اچھا، اب میں اگر اس کو یہاں اس کو میں نے ہٹا دیا اور یہ واپس آ گئے ہم کیٹیگری کی طرف، اور میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، فرض کر لیں کہ یہ ہے فتاوی، اور فتاوی کے اندر میں نے یہاں پہ یہ چیک لگایا تو یہ کتابیں یہاں پر آ گئی فتاوی کی ساری۔ یہ ہجرت ہو کا لفظ موجود ہے، میں نے یہاں پہ کلک کیا اور یہ رزلٹ آئے 157، اور 157 میں یہ ٹوٹل، چونکہ ایک قسم ہے فتاوی کی، لیکن جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 157 8ویں قرن کی 8ویں صدی ہجری کی 4 کتابوں میں ہے یہ بات، اور اس کے بعد 13 کی 4، اور 14 کی 1، اور 15 کی 52، اور ہمارے معاصرین لوگ جنہوں نے یہ بات ذکر کی ہے وہ ہجرت ہو 96۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو صدی ہجری ہے آپ اس کو بھی رزلٹ مختصر کر سکتے ہیں، الگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر تو اس کے یہاں پر لکھے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے، آپ ذرا شروع میں دیکھیے گا، یہاں پر میں اس کو ہٹا دوں یہاں سے، یہ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے المطبوعات، یہ میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں، بلکہ فتاوی کے ہیں، فتاوی رہنے دیتے ہیں، فتاوی المطبوعات یعنی وہ کتابیں جو پرنٹڈ ہیں۔ ہم نے المطبوعات سے ہٹا دیا اور ہمیں اب جو رزلٹ ملا ہے فتاوی کے اندر جو ٹوٹل کتابیں ہیں یہاں پر مخطوطے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ جو نشان ہے یہ ہے یونیورسٹی کے تھیسس، یہ، اور یہاں پر الیکٹرانک کتاب جو آپ نے ورڈ کی شکل میں بھیجی، اور وہ کسی نہ تو وہ پرنٹ ہوئی اور نہ ہی وہ تھیسس ہے، اور یہاں پر ایک نشان ہے ایک اور جو یہاں پر اسپیکر کا بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اصل میں کسی شیخ، کسی عالم کی گفتگو ہے، درس ہے، لیکچرز ہیں، اس کو لکھ لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہے ظاہر ہے، لکھنے جو آدمی لکھتا ہے اس کی صورت حال کچھ اور ہوتی ہے، جو آدمی لیکچر دے رہا ہوتا ہے اس کی صورت حال اس کی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے، تو یہ بھی چیز اس کے اندر موجود ہے، وہ بھی ٹائپ کی ہوئی چیزیں آپ کو الگ ملیں گی۔ اگر ہم کلک کریں گے، اب ذرا دیکھیے گا، میں نے مخطوطات کو ہٹا دیا تو اب یہ ہے، یہ الیکٹرانک کتابیں، اور میں نے ان کو ہٹا دیا تو اب یہ ہے صرف جو مطلب لیکچرز وغیرہ جو لکھے گئے ہیں، اور رسائل جامعیہ اس میں ہیں بھی کہ نہیں، میرے خیال میں شاید نہ ہو، کوئی بھی نہیں۔ تو اب آپ اس کا رزلٹ یوں خاص بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے یہ ہٹا دیا یہ، اور مجھے صرف چاہیے، اچھا یہ ساری کی ساری کتابوں میں بھی ہے، یعنی میں آپ کو جو بتاؤں کہ عقیدہ کی کتنی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ 76، اور اب کتنی ہوگی؟ 739۔ پہلے مطبوعہ کتابوں کو ہٹا دیا تھا ہم نے۔ اچھا، اب میں رسائل جامعیہ کو، یعنی وہ جو تھیسس ہیں یونیورسٹی کے، میں اس کو ہٹا رہا ہوں، ہٹا دیا تو کتنے ہو گئے؟ 747۔ اور الیکٹرانک کتابیں جو ہیں اس کو یہ میں نے ہٹا دیا تو اب کتنی ہوگی؟ 766، اور میں نے شامل کر لیا تو بڑھ گئی۔ تو یہ ساری کی ساری الگ بھی کر سکتے ہیں آپ، اس طریقے سے چیز سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے صرف تھیسس میں تلاش کرنا ہے کوئی چیز، صرف تھیسس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ تھیسس زیادہ اتھینٹک سمجھے جاتے ہیں آج کل عام کتابوں سے، تو آپ وہاں پر تلاش کر سکتے ہیں۔ پرنٹڈ کتابوں میں تلاش کرنی ہے چیز تو وہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو اس کو اس طریقے سے الگ کیٹیگری بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔
اچھا، یہ بات مؤلفین کی ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی مصنف کی اگر آپ کتابیں تلاش کریں گے، میں نے یہ حمام لکھا ہے تو علامہ ابن حمام یہ 3 ناموں کے ساتھ آیا ہے اور ان کی ایک ایک کتاب ہے، تو یہ یوں تلاش کر لی. اب اس کے بعد ہے فترہ، یعنی زمانے کے اعتبار سے یہ قبل قرن الاول الہجری. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے کی، تو اب یہ جاہلیت کے اشعار ہوں گے یا اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوں گی وہ ہوں گی، یا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہو. میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. میں یہاں پر لگا رہا ہوں 3. اس سے پہلے 3 سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں، یہ یہاں پر 3 آ گیا، اور 3 سے پہلے نہیں ہونی چاہیے اور 13 کے بعد بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ 2 چیزیں آ گئیں. اب میں اس کو کہتا ہوں اضافہ للمجال، اس کو ایڈ کر دیں. یہ پہلے والے ختم لازمی طور پر کریں گے ہم. یہ یہاں پر آ گیا، یہ لکھا ہے 201 سے لے کر 1300 تک چیز آپ تلاش کر رہے ہیں. اب جو بھی چیز تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس ہجرت لکھا ہوا ہے، میں اس میں تلاش کرتا ہوں تو یہ آپ کو رزلٹ دے دے گا. چونکہ بہت زیادہ ہے، یہ لفظ عام لفظ ہے، بہت زیادہ ہے، تو یہ سارے کے سارے یہ رزلٹ آ گئے اور ابھی بھی چل رہے ہیں. چونکہ لفظ بہت بڑا ہے، ہمیں زیادہ لفظ لکھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی. تو یہ دیکھیں 3094 رزلٹ ہیں، اور یہ لفظ، لیکن کون کون سے سال ہیں، صدیاں دیکھ لیے. یہ تیسری، اور تیسری سے پہلے کوئی چیز نہیں آئی. اور یہاں پر ہم نے 13 کیا تھا نا، اور 13 کے بعد 13 ہے. یہ 15واں قرن کا بھی 5 رزلٹ آئے ہیں خیر اس کے، لیکن ہم نے یہ 14 کے نہیں آئے، تو اس کو ہم پھر دیکھ لیں گے. لیکن یہ کہ یہ آپ اس طریقے سے سال بھی، صدی بھی خاص کر سکتے ہیں، سال بھی کر سکتے ہیں ہم. اچھا، آپ اگر اس میں جانا چاہتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری میں کس کس نے اس بات کو ذکر کیا، تو ہم اس طریقے سے ہم خاص کرتے رہیں گے. میں واپس آ رہا ہوں اس میں، اور اب دیکھیے میں اس کو ہٹا دوں اور اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پہلی ہجری سے لے کر یہ ہونی چاہیے یہ بات کسی خاص عرصے کے لیے. یہ اب ہم نے سال مختص کر دیے، تو یہ چیزیں صرف انہی سالوں کے درمیان میں تلاش کرے گا، اس کے علاوہ نہیں. اچھا، یہ یاد رہے کہ تاریخ وفات کے حساب سے یہ سال ہوتے ہیں، پیدائش کے حساب سے نہیں. یعنی جس کی پیدائش ہے، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کی جو پیدائش ہے وہ سن کون سا ہے؟ 80 کا ہے، تو 80-85 کا اس اعتبار سے نہیں، 150 کی، تو 150 کے حساب سے نہیں رہی. تو یہ جو سال کا حساب ہوگا اس طریقے سے ہوگا، اور ان کا جو شمار ہوگا وہ دوسری صدی ہجری میں ہوگا، کیونکہ انتقال دوسری صدی ہجری میں ہوا ہے. تو انتقال کا حساب کے حساب سے وہ سال عام طور پر ہم مرتب کرتے ہیں جب بھی کہیں کر رہے ہوں. چیز ہے میرے خیال میں اس کو ہم جان نہیں سکتے، ٹائم ہمارے پاس صرف 5 منٹس ہیں. آپ کو صرف اندازہ میں بتا سکتا ہوں اس کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں حدیث پر، سیاہ ستہ پر کر رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ساری کی ساری حدیثیں ایک ساتھ، میں کیٹاگری میں جاتا ہوں تو وہ 200 کتابیں ہیں، تو مجھے 200 کتابوں میں یہ حدیث تلاش نہیں کرنی، مجھے سیاہ ستہ میں تلاش کرنی ہے. اور ہر دفعہ میں سیاہ ستہ کو سلیکٹ کرتا ہوں ایک ایک، تو بڑی پریشانی کی بات ہو جاتی ہے. تو سیاہ ستہ کا سیکشن آپ خود بنا لیں الگ، مفضلہ مطلب بک مارک. تو آپ اپنی ایک لائبریری بنا لیں. یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کتابوں پہ کام کرنا ہے، ایک فقہ میں ہے، ایک حدیث میں ہے، اور ایک تفسیر میں ہے. تو مجھے ان 5 کتابوں کی الگ ایک سیکشن بنانا ہے، جب بھی میں تلاش کروں تو میں اسی میں تلاش کروں. تو اس کا ایک الگ آپ ایک سیکشن بنا لیتے ہیں، اور اس کے نیچے یعنی وہ اور سیکشن بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے سیکشن بھی بنا سکتے ہیں. میں صرف آپ کو یہاں پر اس کے لیے یہ بنے گا، یہاں سے میں آپ کو یہ دکھا دوں، دیکھیں گے یہاں پر. اور میں صرف مثال کے طور پر بنا دیتا ہوں آپ کو، یہ کچھ چیزیں آپ کو اللہ کرے کہ یاد رہیں.
میں یہاں پہ لکھوں گا صحاح، صحاح کے ساتھ میں ستہ لکھ دیتا ہوں، اور اب یہ میں نے کلک کیا، یہاں پہ چلا گیا۔ ہم فرض کر لیں کہ یہ ہیں صحاح ستہ، فرض کر لیں، اور میں ان کو کر دیتا ہوں یہاں پہ ایڈ۔ اچھا، یہ پہلی والی کتاب میں نکال دوں یہاں سے، یہاں سے یہ نکال دوں، یہ کتابیں ہیں اور یہاں آ گئیں یہ، اور بس یہ آ گئی اس کے اندر۔ اب میں جب سرچ کرنے بیٹھوں گا تو مجھے چاہیے مفضلہ میں جاؤں گا، اور جب مفضلہ میں جاؤں گا یہ لکھا ہے صحاح ستہ، اور یہ ساری کتابیں آ گئی، صرف وہی اور نہیں۔ اسی طریقے سے میں مختلف کیٹاگری بنا لوں، فقہ کی کچھ کتابیں ہیں، میں اس میں جاؤں گا، ادھر ادھر نہیں، تو ایک کیٹاگری فقہ کی بنا لی۔ تو اسی لسٹ میں آپ کو تلاش کریں گے کہ صحاح ستہ، اور پھر نیچے فقہ حنفی، مثال کے طور پر تفسیر کی کچھ کتابیں مخصوص کر لی، تو آپ کے جتنے مکتبے ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے۔ اور ہم کریں گے کیا جب سلیکٹ کریں گے، ذرا دیکھیے گا آپ، میں اب تلاش کرتا ہوں صرف صحاح ستہ میں، تو یہ آ گئی۔ اور اب اختیار الکتب المحددہ، یہ اگر میں بلکہ یہاں پہ کلک کروں گا، یہ کتابیں ساری آ گئی یہاں پر، یہ کتاب ویسے سلیکٹ کر لی تھی ہم نے، یہ پوری آ گئی، وہاں پہ چلی گئی۔ تو یہ آپ کے مکتبے بھی یہاں سے بن گئے۔ اس کے ساتھ جو بات ہے 2-3 منٹس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مؤلفین کے بارے میں ہے۔ کسی بھی مصنف کے بارے میں اگر آپ کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہاں پہ لکھیں، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں رازی، تو علامہ رازی، یہاں پر ظاہر ہے بہت سارے نام سے، علامہ جساس، ابو بکر جساس، تو یہ ان کا تعارف اور ان کی یہ کتابیں اور ان کی کتابوں کا تعارف، یہ کتابیں آ گئیں، اور پھر ایک ایک کتاب کا تعارف بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں، جتنے بھی مؤلف ہیں ان کا تعارف بھی آ گیا۔ مطلب آپ کسی شخص پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈوں میں یہاں پر لکھیں، اور اس شخص کا تعارف پورا آپ کے پاس آ گیا، اور آپ اپنے حساب سے مرتب کر لیں۔ اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، گھنٹوں لگے رہیں گے، آپ کتاب تلاش کریں گے، اس کی شرح دیکھیں گے، تو یہاں پر کتاب مصنف ڈالیں، کتاب ڈالیں، اس کا تعارف لکھا ہوا ہے مختصر سا، اس میں ڈال لیں، آپ تلاش کر لیں اس کو۔ کتب کا ترجمہ، یعنی وہ جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، یہاں پہ لکھیں کسی بھی کتاب کے بارے میں بھی، وہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ جو جلسات ہے یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ہم نے یہ کام کیا، میں نے آپ کو پہلے شروع میں ایک اشارہ کیا تھا کہ میں نے جتنی چیزیں لکھی ہیں وہ یہاں پر ریکارڈ موجود ہے ساری۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں جب بند کروں اور اگلی دفعہ کھولوں میرے پاس یہ سارا ریکارڈ آ جائے، اور میں یہاں پر اگر لکھ دیتا ہوں علیمیہ، اور میں اس کو سیو کر لیتا ہوں، اور یہ سیو ہو گیا علیمیہ کے نام سے۔ اگلی دفعہ میں جب اس کو کھولوں گا تو اس کو میں کھول سکتا ہوں۔ یہ کھلے گا، یہ زیادہ چونکہ بہت سارا تھا نا، تو یہ سارے کا سارا وہ کھل جائے گا جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں پورا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارا یہ کھل گیا میرے خیال میں نا، ہاں یہ سارا کھل گیا پورا، ہم نے اس کو بند کر دیا تھا۔ اب جب بھی میں سسٹم کھولوں گا میرے پاس یہ محفوظ ہو گیا علیمیہ کے نام سے یہ پورا، کہ اس کے اندر ہم یہاں یہ ٹیب ہم نے کھولے تھے، یہ چیزیں ہم نے کی تھیں، اور اس کو جب بھی میں اس کے اوپر آؤں گا تو کھل جائے گا۔ اگر آپ، جو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایک چیز کے اندر کوئی خاص طور پر اس کو نام دینا چاہتے ہیں نوٹ کے طور پر، تو یہاں پر آپ جا کر آپ اس کا نام لکھیں گے اور وہ رزلٹ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اور اس کے ساتھ میرے خیال میں بہت اہم جو باتیں ہیں وہ ہماری آ گئیں، اور اس کو
اس کے ساتھ میں بس تھوڑا سا اس کو دیکھ لوں، میرے خیال میں ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے میرے خیال میں سر سے گزر گئی ہوں گی، لیکن یہ کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو پریکٹس سے انشاءاللہ، بلکہ قرآن کا سیکشن ہمارا رہ گیا تھا. چلے میں ایک دفعہ بس اتنا آپ کو بتا دوں اس کے اندر ہے کیا، باقی چیزیں ہم اس کو یہیں پر مختصر کر دیتے ہیں. اس کے اندر کچھ تفسیریں ہیں اور اس کا جو سرچ کا آپشن ہے وہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے جو ہم نے ابھی تلاش کیا ہے، اور مختلف اس کے نسخے بھی موجود ہیں. یہ کھل گیا، میں آپ کو بس ایک نظر اس کو آپ کو دکھا دوں. اور اگر کوئی آیت آپ نے کھول لی، اس کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں تو وہاں کلک کریں گے تو وہ بھی کھل جائے گی. جو تفسیریں یہاں پر موجود ہیں وہ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، یہ قرآن کریم کا ہے. یہ ہے قرآن کریم کا. یہاں پر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ 3 خط ہیں یہاں پر، خط الامیری، خط المجمع، مجمع سعود، الفیصل، خط الاملائی. یہ اور اگر آپ نے کوئی آیت تلاش کی، مثال کے طور پر بسم اللہ، اور اس کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں، یہاں پر کچھ تفسیریں دی ہیں، ابھی کام ان کا جاری ہے. ویسے تو آپ تفسیر کا الگ مکتبہ بھی ہے، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ہے. خاص طور پر ہمارے طلبہ جو لغت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، نحوی اور صرفی اعتبار سے جو تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کی خاص تفسیریں یہاں پر موجود ہیں. یہ دیکھا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پوری ترکیب، یعنی اور وہ ترکیب جو عرب ممالک میں یا پوری دنیا میں جو پڑھائی جاتی ہے اور جو سمجھی جاتی ہے، بہت اعلیٰ قسم کی ہے یہ ہر آیت کے بارے میں. اور ایک کتاب نہیں، اس میں 2-3 کتابیں صرف ترکیب کی ہیں اعراب کی نحوی طور پر. اور زاد المسیر بھی ہے، اور ہمارے استاد وہبت الزحیلی کی کتاب المنیر بھی ہے، اور اس کو یہاں پر یوں بھی تلاش کر سکتے ہیں. کچھ اس کے اندر مزید چیزیں ہیں، یہ جو اوپر ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور سکھائیں گے. میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو گیا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید 2 گھنٹے ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے، لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی 1-2 پروگرام کیے تو ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر. ہم نے بڑی سپیڈ میں اس کو چلایا، جبکہ اگر میرے ساتھ آپ لوگ چلتے تو ہمارا دن ہی نکل جاتا پورا. تو پریکٹس ضرور کریں، اور اگر پریکٹس نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہاں پر اس کو چلائیں، اس کے ذریعے کوئی بھی پریشانی ہو انشاءاللہ میں ہوں، انشاءاللہ حاضر ہوں. جب بھی میری خدمت چاہیے ہو، مجھ سے آپ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. ہو سکتا ہے کہیں بھی آپ اٹک جائیں، کیونکہ ہم نے بڑی تفصیل سے ہر چیز اس میں گئے نہیں. ایک دفعہ میں پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے کچھ بتایا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری خدمت یہ قبول فرمائے، آپ کا آنا بھی یہاں پر قبول فرمائے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے آج کے اس سیشن میں مکتبہ شاملہ کے استعمال کے حوالے سے بہت مفید معلومات اخذ کی ہیں، بہت کچھ سیکھا آپ نے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو اپنی پریکٹس میں لائیں گے. اور میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے ہماری دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے طلباء کو آپ نے مکتبہ شاملہ جو اس بحیثیت طالب علم اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے ان کے لیے ایک بہت بڑا مین ٹول ہے، ان کے لیے بہت بڑی ایک سہارا ہے اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے. تو آپ نے اس کے حوالے سے جو ایک 2.5 گھنٹے کا تقریباً 2 گھنٹے کا آپ نے جو سیشن کیا ہے، بہت ہی مفید ثابت ہوگا ان طلباء کے لیے. اور ظاہر اس میں بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، اور ظاہر جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس دوران بھی بہت سی چیزیں ہمارے طلباء صحیح نہیں سمجھ پائے ہوں گے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ پریکٹس جب آپ کریں گے تو بہت سی چیزیں تو آپ خود ہی سیکھ لیں گے. لیکن جو چیزیں اس دوران جو آج ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو اسے آپ نوٹ کر لیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلا سیشن کسی وقت جب رکھیں گے
تو اس سیشن میں پہلے ہم 10-15 منٹ میں ان چیزوں کو سیکھ لیں گے جو آج ہم سے آگے پیچھے ہو گئی ہیں، جو سمجھ نہیں سکے. تو اس کے بعد اس حصے کو اگر آپ صحیح پریکٹس میں لا چکے ہوں گے تو اگلا جو کچھ بقیہ ہے اس کو سمجھنے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس ادارے کے طلباء کی بہتری اور ان کی معاونت کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلا سیشن آپ کے مشورے سے انشاءاللہ ہم جلدی کوشش کریں گے کہ اس کا انعقاد کیا جائے، تاکہ ہمارے طلباء کما حقوق اس سافٹ ویئر سے، اس پروگرام سے مستفید ہوں اور اپنے اس تبلیغی کام کو آسان بنانے کے لیے اس سافٹ ویئر کا صحیح استعمال کر سکے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو صرف آج بتا دوں، آپ ذرا خود دیکھتے رہیں گے، اور میرے خیال میں آپ کے تعاون سے، اور علامہ شاہد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. ایک جو ویب سائٹ ہے، میں نے چاہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا، خیر شروع میں اور پھر ٹائم ختم ہو گیا، الباحث الحدیثی کے نام سے. کبھی آپ اس کے اندر جائیں، بہت کچھ ہے وہاں پر بھی، بہت کچھ موجود ہے. الباحث الحدیثی، اور ایک دوسری ہے الباحث القرآنی کے نام سے. قرآن کے حوالے سے آپ جو تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں پر چیزیں موجود ہیں، اور حدیث کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے. اور ساتھ ساتھ انڈرائڈ پہ ایپ بھی ہے، آپ اس میں موبائل میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں، انہی دونوں کے نام کی. تو اور پھر نیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، بس اتنا ہوگا. اور ہم ان دونوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پریشان ہو جائیں گے، جب آپ پریکٹس ہوگی تو پھر ہم اس کی مدد بھی لیتے رہتے ہیں، الباحث الحدیثی کی بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی بیٹا ذرا ان کو ہاں سمیٹ کے نیچے لے آنا ہے. بیگ وہاں پہ رکھیں.